پاکستانی درسی کتب میں گزشتہ کئی اشروں سے پڑھائی جانے والی مسخ اور ادھوری تاریخ کی وجہ سے پاکستانی قوم اپنی آزادی کے 73 برس بعد بھی منزل کی بجائے راستے کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ ہماری درسی کتب میں جمہوریت کی بجائے آمریت کو اور سیاستدانوں کی بجائے فوجی آمروں کو نجات دہندہ بتایا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے نوجوانوں کو امن و آشتی سکھانے کی بجائے ہاری ہوئی جنگوں کے جھوٹے قصے پڑھا کر متشدد اور جنگجو بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے معروف تاریخ دان پروفیسر خورشید کمال عزیز عرف کے عزیز مرحوم اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی طلباء کے لیے درسی کتب تصنیف کرنے والے حاکم وقت کے ساتھ ساتھ حاضر سروس جرنیل کو بھی خراج تحسین پیش کرنا خود پر فرض کر چکے ہیں۔ کسی بھی کتاب میں ایسی چیز پڑھنا قطعاً خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا۔ تابعدار اور فرمانبردار قسم کے پروفیسروں کا درباری خوش آمدیوں کا سا کردار ادا کرنا بہت تکلیف دہ لگتا ہے۔ ایوب خان کے دور میں طلباء کو بتایا گیا کہ جنرل صاحب نیک اور پرہیزگار تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایوب خان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کیا اور اظہار تشکر کے طور پر انہیں دوبارہ صدر منتخب کیا۔ کے عزیز کے مطابق جنرل ضیاء الحق کے دور میں سکولوں اور کالجز کے طلباء کو باور کرایا گیا کہ جنرل ضیاء نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس ملک میں دین اسلام نافذ کرتے ہوئے تحریک پاکستان کے دوران بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قوم سے کیے گئے وعدے کو پورا کر دیا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ یہاں تک لکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے جنرل ضیاء الحق کا اس مقصد کے لیے خود انتخاب کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمہ قتل میں تختہ دار پر لٹکانے والے نیک اور پرہیزگار آمر مطلق جنرل ضیاء الحق کا عبرتناک انجام ہوا اور وہ ایک جہاز کے حادثے میں کوئلہ بن کر جہنم رسید ہوا۔ ہماری درسی کتب کے دیگر کئی ایک اسباق یہی طرز فکر ظاہر کرتے ہیں کہ سیاسی قیادت ملک پر حکومت کرنے کے لیے اناڑی، ناموزوں اور نالائق ہے، اور ناکام سیاستدانوں کو منتخب کرنے والے لوگ جمہوریت کے لیے غیر موزوں ہیں۔ یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارا موجودہ جمہوری نظام بذات خود مغرب سے درآمد کیا گیا ایک ایسا نظام ہے جس کی دین اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ خیال رہے کہ درسی کتب میں اس نظام کا کوئی متبادل بھی پیش نہیں کیا جاتا اور یوں بیچارہ طالب علم چکرا کر رہ جاتا ہے۔ درسی کتب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر مسلح افواج دیکھیں کہ سویلین حکومت اطمینان بخش کارکردگی نہیں دکھا رہی تو فوج اس کا تختہ الٹنے کا ماورائے آئین اختیار رکھتی ہے۔ واضح رہے کہ ہر مرتبہ عدلیہ بھی نظریہ ضرورت سے کشیدہ بنیاد پر فوجی جرنیل کے قبضہ کرنے کا جواز پیش کر دیتی ہے۔ تاہم کچے ذہن والے معصوم طلباء اس عمل اور اس کے لوازمات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ درسی کتب میں طلباء کو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ فوج کے پاس برسہ برس تک حکومت کرنے کا حق ہے، کیونکہ روایتی طور پر ہمارے بدعنوان سیاستدان ملک تباہ کر دیں گے۔ اسی فارمولے کے تحت پاکستان میں اب جمہوریت کی بجائے ایک ہائبرڈ نظام حکومت قائم کر دیا گیا ہے، جس میں فوج اپنے سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ذریعے بیک سیٹ ڈرائیونگ کر رہی ہے۔ مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری درسی کتب میں طلباء کو یہ اسباق بھی پڑھائے جاتے ہیں کہ حکام بالا کا بلا چون چرا حکم ماننا اچھی عادت ہے۔ کسی بھی صورتحال میں سوال کی جسارت کرنا قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے بطور نظام حکومت فوجی آمریت ہی سازگار ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں استحکام اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ شہریوں کو اپنے حقوق اور اپنی خواہشات ایک شخص کی خوشنودی کے تابع کرنے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے شہریوں کو کنٹرول کرنے کا اختیار بزور بازو حاصل کیا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہماری مسخ شدہ درسی کتب طلباء کو جمہوریت مخالف بناتی ہیں۔ یہ کتب طلباء کو عوام کی عوام پر عوام کے لیے حکومت کے بارے میں یا ووٹ دینے کے جواز کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، نہ ہی یہ کتابیں انہیں اچھے شہری بننے کی راہ دکھاتی ہیں۔ پاکستان میں دوران تعلیم اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ نوجوان نسل سے مستقبل کی سیاسی قیادت ہرگز نہ ابھرنے پائے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تعلیمی نظام کے ذریعے لاکھوں تعلیم یافتہ غلام پیدا کیے جا رہے ہیں، نہ کہ ذمہ دار شہری۔ اس کے علاوہ ہماری درسی کتب میں جنگوں کی عظمت بھی جا بجا ملتی ہے۔ پروفیسر خورشید کمال عزیز کے مطابق جب درسی کتابیں حکومت کی ترجمان بن جائیں اور حکومت اکثر فوج کی ہو تو پھر ناممکن ہے کہ درسی کتب میں جنگ کے ذکر کو نمایاں مقام نہ دیا جائے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ عسکری ذہنیت رکھنے والی قوم عالمی امن کی دائی نہیں ہو سکتی۔ لڑی گئی جنگوں کا سرسری سا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی بجائے مصنفین ایک چھوٹی سی کتاب کے کئی صفحات بلکہ بعض اوقات پورے کا پورا باب مختلف محاذوں پر لڑی گئی جنگوں کی تفصیلات کی نظر کر دیتے ہیں اور ہاری ہوئی جنگوں کو جیتی ہوئی جنگیں بتا دیتے ہیں۔ ہماری درسی کتب لکھنے والے جاہلوں کے خیال میں طلباء کے لیے ملکی معیشت، سماجی حالات اور انتظامی امور سمجھنے کی بجائے جنگ و جدل کا بیان زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بھارت کے ساتھ لڑی گئی سن 1948 کی کشمیر کی جنگ کا مشکل سے ہی کہیں ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنگ اس وقت ہوئی جب ایک سویلین حکومت اقتدار میں تھی۔ انڈیا کے ساتھ سن 1965 کی جنگ کا بھرپور انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جنرل ایوب خان ملک کے حکمران تھے۔ تاریخ مسخ کرنے والوں نے درسی کتب میں سن 1965 کی جنگ میں پاکستان کو فاتح قرار دیا ہے، حالانکہ صورتحال اس کے برعکس تھی۔
इसी तरह सन 1971 की जंग को भी पाकिस्तान की अस्करी फतह के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है और इसके नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। मजमूई तौर पर दरसी कुतुब में तलबा को मुल्क के आइन, सियासत और मईशत की बजाय इंडिया के साथ जंगों के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। तालीमी माहिरीन के मुताबिक जंगों पर खुसूसी तवज्जो के बहुत से मुस्बरात हैं। दरसी कुतुब में जंगों का तज़किरा करते हुए मुसल्लह अफ़वाज और ताले आज़म जर्नैलों को बेपनाह खराज तहसीन पेश किया जाता है, जिससे फ़ौजी हुकूमत के तसव्वुर को तक़वियत मिलती है और सिविलियन हुकूमत की अहमियत कम हो जाती है। जंगों पर जोर देने से तलबा की दिलचस्पी और उनकी तवज्जो का इर्तिकाज़ सियासी मामलात की बजाय आलमी सिक्योरिटी की तरफ हो जाता है। बैनुसतूर दिया जाने वाला पैगाम ये है कि सिर्फ मुसल्लह अफ़वाज ही आवाम की निजात दहिंदा हो सकती हैं और सियासतदान हमेशा बेकार साबित होते हैं। ये तदबीर तलबा के जहन पर दरसी कुतुब के मुसन्निफ़ीन की सोच से कहीं गहरे असरात छोड़ जाती है। वो पहला असर ये लेते हैं कि आलमी मसाइल हल करने का वाहिद तरीका तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल है। दरसी कुतुब सिफारतकारी, मुज़ाकरात और क़याम अमन के लिए मुश्किल ही बात करती हैं। जंगों की अहमियत बयान करने से मुसल्लह अफ़वाज में नई भर्ती में मदद मिलती है। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि पाकिस्तान के आइन को 4 मरतबा अपने बूटों तले रोंदने वाले इक़्तिदार के भूखे जर्नैलों को हीरो बनाकर पेश किया जाता है, हालांकि पाकिस्तानियों के असल विलन यही लोग हैं। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।